مسیح یسوع کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتی ہوں۔ اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کے روز تقریباً تمام دنیا میں راک کا بدھ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے چرچز میں عبادت قائم کی جاتی ہے، اور کچھ چرچز میں باقاعدہ طور پر اس رسم کو ادا کیا جاتا ہے۔ بے شک باقاعدہ طور پر ہم نئے عہد نامہ میں اس کے لیے کوئی حکم نہیں دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھی تہوار ہم مناتے ہیں اس کے پیچھے صرف رسم ادا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ قوم کی تعلیم و تربیت بھی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں ایش وینسڈے کی، تو اس کے ساتھ ایک بہت ہی مشہور حوالہ جڑا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب اور اس کا 3 باب 19ویں آیت، جب خدا آدم سے کہتا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ ہم یہاں خاک سے مراد انسان کی جو فانی فطرت ہے اس سے لیتے ہیں، اور یہ ایک ریمائنڈر ہے کہ انسان فانی ہے، ہم کمزور ہیں، اور ہماری جو ایک مدت ہے یہاں پر وہ محدود ہے، اور ہمیں موت کو یاد رکھنا ہے۔ اور ہماری یہی کمزوری ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر نہیں بلکہ خدا کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ یہاں جب ہم اپنی خاکساری کو ظاہر کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں ہم خدا کے قوی ہونے کا اور اس کے بااختیار ہونے کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یہ حوالہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صرف ایک ریمائنڈر ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم فانی ہیں اور ایک روز ہمیں واپس اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بلکہ یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے۔ ہم مختلف مزید حوالوں کو دیکھیں گے پرانے عہد نامہ میں، کہاں کہاں پر ہم راکھ کا استعمال دیکھتے ہیں، اور راکھ کے ساتھ ہم روزے کو جڑا ہوا دیکھتے ہیں۔ ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی دانییل کی کتاب اس کا 9واں باب اور اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اور میں نے خداوند خدا کی طرف رخ کیا، اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ یونا کی کتاب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نینوا کے باشندے تھے ان سب نے ٹاٹ اوڑھا اور وہ خاک میں بیٹھ گئے اور روزہ رکھا۔ ان تمام باتوں کو، تمام حوالوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ راکھ کا جو نشان ہے وہ ایک رسم ہے جو روزے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ بذات خود ایک رسم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق روزے سے ہے۔ روزے کے دوران جب ہم کھانا چھوڑتے ہیں یا مختلف طور سے جب ہم اپنی خواہشات کو نظر انداز کرتے ہیں یا عیش و آرام کو نظر انداز کرتے ہیں، تو اس سے ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے تمام معاملات میں خدا پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ عبادت کی ایک انتہائی گہری حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ روزہ عبادت کی ایک ایسی حالت ہے جب ہم جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے خداوند کے حضور سرنگوں ہوتے ہیں، اور اپنی مناجات کو، اپنی پشیمانیوں کو اور اپنی تمام جو شفایتیں ہیں ان کو خداوند کے حضور میں رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ہم بطور مسیحی روزہ کیوں رکھتے ہیں، اور کیا اس کا حکم ہمیں نئے عہد نامہ میں مسیح یسوع کی جانب سے ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی کتاب میں ہم 4 باب میں دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع بیابان میں گیا اور 40 دن اور رات بھوکا رہا اور وہاں آزمایا گیا۔ ایک تو ہم اس بات کو فالو کرتے ہیں، اور پھر
آگے جب متی اس کا 9واں باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھتے ہیں تو یوحنا کے شاگرد آتے ہیں اور وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں، یعنی کہ یہ وہاں پر ایک ٹرینڈ تھا، سب لوگ یہودی جو تھے وہ روزہ رکھتے تھے، اور وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یسوع کے جو شاگرد ہیں وہ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہاں یسوع انہیں جواب دیتا ہے کہ جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے تو باراتی کیوں کر ماتم کریں، لیکن آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا حکم نہیں دیا گیا تو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا، اور یہ ایک پرانی روایت ہے اور اب ہم اس پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ انکریج کیا گیا ہے اس بات کو کہ روزہ رکھیں گے۔ اس لیے آج جو پیٹرن ہے ہمارے پاس روزے کا، وہ ہم لوگ پرانے عہد نامہ سے ہی لیتے ہیں، جو شاگردوں کی تعلیم تھی جس پر وہ عمل کرتے آئے تھے اس وقت اپنے ٹریڈیشن کے مطابق، اور اسی ٹریڈیشن میں راکھ بھی شامل ہے۔ یہاں جو فرق ہے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ آج ہم اس کو رسماً نہیں ادا کرتے ہیں، بلکہ ہم اس کے جو بنیادی تعلیم ہے، جو اس کا مین کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو بطور رسم ہی ادا کرتے ہیں، لیکن ہم آج اس بات کو سمجھیں گے کہ یہ رسم محض رسم کی ادائیگی نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو تعلیم دینا مقصود ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور اسی سے متعلق متی ہی کی کتاب میں اس کا 6واں باب ہے، اس میں جو روزے کے متعلق یسوع نے بات کہی، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جو رسمی باتیں ہیں ان کو ڈسکریج کیا ہے، منع نہیں کیا، لیکن اس کے ساتھ اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ وہ جو اس کی مین تعلیمات ہیں اس کے پیچھے کی، اس پر بھی عمل کریں اور صرف دکھاوے کے سے دنیا کے لیے یہ رسمیں ادا نہ کریں۔ اس لیے بطور ایماندار، بطور کلیسیا، ہمارے لیے بھی اس بات کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ محض ایک نشان ہے۔ جب تک ہم اپنے دل سے عاجز نہیں ہوتے اور خدا کی طرف رجوع نہیں لاتے ہیں تو ہمارا راکھ لگانا یا فاقے کاٹنا جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت نہیں ہے۔ بطور ایماندار ہمارے لیے اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کے لیے، تمام ضروریات کے لیے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم جو خاک ہیں اور پھر سے خاک میں لوٹ جائیں گے، اور جو جسم ہے اور ہماری جو جسمانی خواہشات ہیں وہ فانی ہیں اور وقتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو مسیح یسوع کے وسیلہ سے ہمیں ملتی ہے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ روزوں کے سیزن کا جو آغاز ہے وہ راکھ کے بدھ سے ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 40 روز کے بعد ہم عید قیامت المسیح منائیں گے، اور اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو فانی ہیں، ہم ایک روز جو ہمارا فانی جسم ہے یہ ختم ہو جائے گا، اور ہم مسیح یسوع میں جلائے جائیں گے، اور ہمیشہ کی زندگی کا اظہار ہے یہ۔ مسیح یسوع کی زندگی کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی آزمایا گیا، بہت ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا، اور اس کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے ایک بڑی مثال ہے کہ کس طرح سے اس نے عاجزی میں رہتے ہوئے خود کو خاکسار کیا، اور کس طرح سے خدا باپ کی مرضی کو اس دنیا میں پورا کیا، اور پھر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مرا اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوا، تو یہ ہمارا ایمان ہے
کہ ہم بھی ایک روز اسی طرح سے جلائے جائیں گے، اور نہ صرف یہ آنے والی زندگی کی بات ہے، بلکہ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہماری پرانی انسانیت جو ہے وہ توبہ کے وسیلہ سے اور اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ موت واقع ہوتی ہے اس کی، اور ہم ایک نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے آ، کہ جتنے بھی دن خداوند نے ہمیں اس دنیا میں بخشے ہیں وہ ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور خداوند پر بھروسہ کرتے ہوئے گزاریں۔ آپ سب کو ان روزوں کے ایام میں خداوند کی طرف سے بڑی قوت حاصل ہوتی رہے، اور آپ کی عاجزی اور آپ کی انکساری خداوند کے حضور مقبول ٹھہرے۔ God bless you all.